أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. یہ سورت الحاقہ ہے اور اس سورت کی پہلی 43 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر رمضان سے پہلے جو دروس کا سلسلہ یہاں چل رہا تھا اس کے دوران کیا جا چکا ہے، اور 43 سے لے کے آخر تک آیت 52 تک جو آیات میں نے ابھی پڑھی ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ العزیز آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی ہی آیت 43 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے تنزیل من رب العالمین، کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کسی مسلمان کو شک ہو بھی نہیں سکتا کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، لیکن جس دور میں یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس دور میں مشرکین مکہ کو یہ ڈاؤٹ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ تو چونکہ عنید تھے، جان بوجھ کر قرآن کریم کا انکار کرنے پر تلے ہوئے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک الزام لگایا تھا کہ تو اپنی طرف سے بنا کے کہہ دیتا ہے کہ جی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان کے اس الزام کا رد کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر اس بات کو ذکر فرمایا ہے، حتیٰ کہ اسی صورت میں سورۃ الحاقہ میں آیت 40 میں فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ کوئی کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ کا معزز فرشتہ اس کو لے کر آیا، اللہ کے ایک معزز و مکرم نبی پر اس کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں تک پہنچایا۔ یہ سلسلہ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر سورہ تکویر میں بھی آیت 19، 20، 21 اور 22 سورۃ التکویر یہ کھول کے پڑھیں گے تو وہاں بھی یہ بات آئی کہ یہ ایک رسول کی زبان سے لوگوں تک پہنچنے والا کلام ہے، لیکن ہے کلام الہی۔ کہیں اللہ رب العزت نے رسول ملکی اور کہیں رسول بشری، انہ لقول رسول کریم، یہ ایک معزز و مکرم رسول کی زبان سے نکلنے والی بات ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کو، کلام الہی کو رسول کا کلام کہا کہ کہیں جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اور کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور جبرائیل علیہ السلام لے کے آنے والے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، کیونکہ آپ کو تبلیغ کا حکم تھا۔ اسی حکم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اسے رسول کریم کا قول قرار دیا کہ میرے نبی نے میرے کلام کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ
اور کفار مکہ جو ہیں وہ مصر تھے، بضد تھے کہ یہ خود گھڑ کے لے آتا ہے۔ اور پھر اس قرآن کریم کے کلمات پر، اس کی آیات پر ان لوگوں نے مختلف قسم کے اعتراضات یہ بھی کیے۔ کسی نے کہا کہ یہ شاعر کا قول ہے، بعض نے کہا کہ یہ کسی شاعر کی شاعری ہے۔ قرآن کریم کا نظم، قرآن کریم کے کلمات، قرآن کریم کا انداز یہ تو بہت ہی اعلیٰ اور بالا قسم کا انداز ہے، تو چونکہ ان کے یہاں شاعری جو ہے وہ ایک اچھا انداز شمار ہوتا تھا، کہتے تھے کہ یہ بہت خوبصورت کلام ہے لیکن یہ شاعری ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی تردید فرمائی، اور اسی صورت میں آیت 41 میں فرمایا وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، تم لوگ تو بہت کم یقین رکھنے والے ہو، لیکن یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ جو الزام ان لوگوں نے دیا قرآن کریم کے سلسلہ میں، کہا شاعر کا قول ہے، اللہ نے فرمایا یہ شاعر کا قول نہیں، کہا کہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی تردید فرما دی اور فرمایا کہ یہ کاہن کا قول بھی نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم، افسوس یہ ہے کہ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑنے والے ہو، یہ شاعر کا کلام نہیں۔ اور کچھ عرصہ پہلے میں نے یہاں ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، حج کا موقع آنے لگا تو مکہ کے لوگوں نے خاص طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے میدان میں اترے، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین، اس شریعت کی تردید کرنے کے لیے اور کلام الہی کے لوگوں تک نہ پہنچنے کی تدبیروں کے سلسلہ میں ایک باقاعدہ میٹنگ طلب کی۔ اس میٹنگ میں کہا کہ باہر سے لوگ آئیں گے اور وہ جب یہاں پہنچیں گے تو یہ جو نبی کہتا ہے اپنے آپ کو، یہ لوگوں کو کہے گا کہ میں نبی ہوں اور میں یہ پیغام لایا ہوں، لوگوں کو قرآن سنائے گا اور لوگ اس کی مانیں گے، وہ بھی اسلام کو قبول کر لیں گے، تو پھر ہماری تو بات ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا حربہ استعمال کریں، کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ لوگ اس تک پہنچنے نہ پائیں۔ انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ جتنے بھی مکہ میں داخل ہونے والے راستے ہیں ان سب راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دو۔ مکہ میں داخل ہونے والے جتنے بھی بڑے راستے ہیں، جیسے یہاں سے ہم طائف سے جاتے ہیں ایک راستہ یہ ہے، لوگ مدینہ سے آتے ہیں ایک راستہ وہ ہے، لوگ شام سے آتے ہیں ان کا راستہ الگ ہے، یہ لملم ہے یمن والوں کا اور دوسرے لوگوں کا جنوب کا، اور جدہ سے آنے والے جو ہیں ان کا بھی راستہ ہے ایک، یہاں سے جانے والوں کا راستہ اگر مدینہ کے راستے جائیں تو مدینہ منورہ، اور مکہ میں داخل ہونے کے لیے الگ راستہ ہے، طائف والے جاتے ہیں، نجد والے جاتے ہیں، پوری خلیج کے لوگ آتے ہیں ان کا راستہ، یعنی مکہ میں جتنے بھی بڑے راستے شاہراہیں داخل ہوتی ہیں ہر شاہراہ پہ کچھ لوگ بٹھا دو، جتنے حاجی وہاں سے گزریں گے ان سب کو کہتے رہیں کہ مکہ میں ایک آدمی نے اس طرح کا اعلان کر رکھا ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اب یہاں یہ طے ہونا شروع ہوا، اس میٹنگ میں، اس کانفرنس میں ان لوگوں نے یہ طے کرنا شروع کیا کہ ہم لوگوں کو کیا کہیں۔ اگر کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے تو کہیں گے ہم دیکھ لیں گے کیا کرتا ہے، اگر کہیں گے کہ وہ یہ ہے وہ ہے۔ کسی نے یہ مشورہ دیا، کہا کہ یہ کہو کہ وہ شاعر ہے اور اپنی شاعرانہ زبان میں لوگوں کو پھسلاتا ہے۔ تو اس وقت وہاں حضرت خالد بن ولید کے والد، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو کہ پہلے اہل کفر میں بڑے سپہ سالار تھے، پھر جب اسلام لائے تو پھر مسلمانوں کے بھی بہت بڑے سپہ سالار ثابت ہوئے، ان کا جو والد ہے وہ مسلمان نہیں ہے، ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ اس مجلس میں موجود ہے، اس نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو شاعر ہے تو میں نہیں مانتا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ شاعر کیسی باتیں کرتے ہیں، اس کی باتوں میں کوئی شاعریت نہیں پائی جاتی، وہ شاعروں کی چیزیں باتیں اور ہوتی ہیں، اس کے کلام کا انداز ہی کوئی اور ہے۔ کسی نے کہا کہ چلیں ایسے کرتے ہیں کہ کہتے ہیں شاعر نہیں بلکہ وہ تو کاہن ہے، وہ جادوگر ٹائپ آدمی ہے۔ کاہن آپ سمجھتے ہیں نا، جو یہ دعویٰ کرے کہ میں، چاہے زبان سے کہے نہ کہے، اپنے عمل سے دعویٰ کرے کہ میں جانتا ہوں، میں غیب کی خبروں کو جانتا ہوں، میرے ساتھ موکل ہیں، میں ان سے خبریں لیتا ہوں دیتا ہوں۔ آج کل کئی کاہن ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
کوئی ٹیلی فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا آج کل کچھ کام نہیں صحیح چل رہا، تو فوری طور پہ جواب آ جاتا ہے ہاں آپ کو کسی نے کچھ کر رکھا ہے، آپ یہ کر دیں ہم یہ کر دیں گے، وہ یہ کر دیتے ہیں۔ یہ کاہن ہے۔ آج مولوی بھی کاہنوں کے روپ میں یا مولوی کے روپ میں کاہن موجود ہیں، ٹیلی ویژنوں پہ، ریڈیو اسٹیشنوں پر، اخباروں میں۔ کاہن یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ ایسا رنگ اختیار کرے کہ وہ غیب کو جانتا ہے، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے۔ آپ یہ لوگ ایسے مولوی حضرات کو دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کاہن ہے، وہ ولید کہنے لگا کہ وہ کاہن نہیں ہے، کاہن جو بکواس کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، اس کی باتوں میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی باتوں کا رد فرمایا وما ہوا بقول شاعر، یہ قرآن جو ہم نے اپنے نبی کو دیا ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اگلی ہی آیت میں فرمایا ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ اور وہ اپنی میٹنگ میں باقاعدہ انہی کا آپس میں اپنے ہی لوگوں میں سے جو بڑا سردار شمار ہوتا ہے ولید بن مغیرہ، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، اگر کہو کہ وہ شاعر ہے میں نہیں مانتا، کیونکہ مجھے شعری زبان اچھی طرح معلوم ہے، اچھا شعر کیا ہوتا ہے، شعر کے بحر کیا ہوتی ہے، ردیف کیا ہے، قافیہ ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی باتیں شاعری نہیں ہیں۔ کاہن کہو میں مانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کاہن کیا ہوتے ہیں، لیکن یہ کاہن بھی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ مجنون ہے، ہم کہیں گے مجنون، تو کہا کہ یہ تو کوئی پاگل ہی کہہ سکتا ہے، اتنا لائق فائق انسان اس کو کوئی مجنون کہے گا تو کوئی کیسے مانے گا۔ آخر ابو جہل چڑھ دوڑا، اس نے کہا کہ بتاؤ آخر کیا کہیں ہم، آخر ہم کیا کہیں، بہانہ کیا کریں، لوگوں کو کیا کہہ کے روکیں۔ تو اس وقت یہ طے ہوا کہ یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، ساحر ہے۔ اس نے کہا میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہمیں جادوگروں کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ بھی معلوم ہیں، یہ شخص جادوگر بھی نہیں، لیکن اب تم کہتے ہو اور کوئی راستہ نہیں، تو چلیے مان لیتے ہیں کہ یہ کہہ دیں گے سارے۔ ایک کوڈ ورڈ جو ہوتا ہے وہ سب نے یہ طے کیا کہ کہیں گے جادوگر، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر بھی نہیں۔ قرآن کریم نے اس کا بھی جا بجا رد کیا۔ اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے اس بات کا رد کیا کہ نہ شاعر کا کلام ہے، نہ کاہن کا کلام ہے، نہ یہ ساحر کا کلام ہے، اور نہ کسی مجنون کی زبان سے۔ ولید کہتا ہے کہ کبھی کسی پاگل کی زبان سے اتنی حکیمانہ باتیں بھی نکلی ہیں، وہ تو کلام بڑا حکیمانہ ہے، یعنی اندر سے گویا کہ کافر بھی مانتے تھے کہ یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، یا یہ قرآن بڑا عظیم کلام ہے، کوئی غلطی نہیں، کوئی اس میں عیب نہیں، لیکن وہ ایک ضد تھی جس پہ اڑے ہوئے تھے، اور اس ضد پہ جب کوئی اڑ جاتا ہے، کسی کی کنڈی کہیں پھنس جاتی ہے تو وہ نکلنے نہیں پاتی، اور ایسے لوگ آج تک بھی موجود ہیں۔ وہ تو کفر کا زمانہ تھا، اسلام کا بالکل آغاز تھا، 1400 سال ہوئے ہیں اسلام کو آئے، قرآن کو آئے، لیکن کچھ لوگوں کی کنڈی آج بھی اڑی ہوئی ہے۔ بات سنیں گے قرآن کریم میں واضح طور پر قرآن کی آیات موجود ہیں، صحیح بخاری کا حوالہ دیجئے، صحیح مسلم کا حوالہ دیجئے، کہیں گے کہ ان کو زیادہ معلومات ہیں، ہمارے مولوی کچھ نہیں جانتے، وہ کنڈی ایسی اڑی ہوئی ہے کہ اس سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے رد کیا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں، یہ کاہن کا کلام نہیں، اور پھر فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ یقین رکھو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ تم جو کہہ رہے ہو وہ کچھ نہیں ہے۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے پورے جلال میں آ کر کچھ کلمات ارشاد فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی، ہمارا نبی اگر اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کر دے، لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر کوئی بات یہ خود گھڑے اور ہماری طرف منسوب کر دے، لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیں، ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیں، اور بعض اہل علم نے ترجمہ کیا ہے لأخذنا منہ بالیمین، ہم اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں۔ اگر کسی کو سختی کے ساتھ پکڑنا ہو تو ظاہر ہے کہ دائیں ہاتھ ہی ڈالیں گے نا، بائیں ہاتھ میں تو ذرا تھوڑی جان کم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں
کہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے دو ہاتھ ثابت ہوئے، اللہ کا ہاتھ تو ثابت ہے ہی، صحیح حدیث موجود ہے ید اللہ علی الجماع، اسماء و صفات توحید کی 3 قسموں سے ایک قسم ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی جو صفت ہے اس کو اسی حالت میں ماننا ہوگا، اس سے ذرا ادھر ذرا ادھر اس کا کان مروڑنا، اس میں تعویل کرنا، تشبیہ بیان کرنا، تمثیل بیان کرنا، یہ ساری چیزیں جائز نہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہے لیکن میں کہوں ایسا نہیں، اللہ کا ہاتھ جیسا اس کے جلال کو، اس کے جلال کے شایان شان ہے۔ اللہ کا پاؤں ہے، اللہ کا پاؤں ہے، صحیح حدیث میں یہ بات وارد ہے، غالباً صحیح بخاری میں ہے یا صحیح مسلم میں، کہ جہنم کہے گا حل من مزید، حل من مزید، اے اللہ اور بھیج اور بھیج اور بھیج، اور بالآخر اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھے گا اور وہ کہے گا کہ نہیں بس اب میری بس ہو گئی۔ اس حدیث میں، صحیح حدیث میں اللہ کا قدم ثابت ہے، اللہ کا ہاتھ ثابت ہے، اللہ کی سمع اور بصر ثابت ہے، لیکن ہم کہیں کہ بصر جیسے ہماری آنکھیں ہیں ایسی آنکھیں، یا ہمارے ہاتھ ہیں ایسے ہاتھ، ایسا نہیں۔ جس طرح اللہ کے جلال کو، اس کے شایان شان کو صفت ہے، ہم اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے استوا کا مسئلہ ہے، یہ بات بارہا یہاں ذکر کی گئی ہے کہ استوا ثم استوى علی العرش، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا، یہ کائنات قائم کی، اور فرمایا ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اب استوا کیا ہے؟ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا کیا معنی ہے؟ کہ وہ ہماری طرح ایسے کرسی پہ بیٹھ گیا، آگے ٹیبل ہے، یا گدی نشین ہے، گدی پہ بیٹھ گیا اور آگے چادر چاندنی بچھی، ایسا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، کس طرح مستوی ہے؟ وہ جیسا اس کی شان کو لائق ہے اسی طرح مستوی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب اللہ نے کہا ثم استوى علی العرش، کہ پھر اللہ عرش پر مستوی، تو اللہ کیسے مستوی ہوا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الاستواء معلوم، ذہن میں رکھو کہ قرآن میں استوا کا لفظ آیا ہے، استوا معلوم ہے، والکیف مجہول، وہ استوا کیسے ہے، کیفیت کیا ہے، کس انداز سے اللہ مستوی ہے ہم نہیں جانتے، مجہول، غیر معروف ہے، نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، یہ پوچھنا، قرید کرنا کہ اللہ کیسے مستوی ہے، کیسے بیٹھا ہوا ہے، یہ ناجائز ہے۔ ایسے ہی اللہ کا ہاتھ ہے، آمنا و صدقنا، ہم مانتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پاؤں ہے مانتے ہیں، لیکن کیسا ہے؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں وہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں دائیں بائیں جو ہمارے کمزوری پائی جاتی ہے، اللہ کے یہاں یہ کوئی نہیں۔ ہمارے تو چاہے کچھ بھی ہو، اگر کوئی بائیں ہاتھ سے لکھنے والا ہے، کچھ لوگ ہیں بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، لیکن قوت کا معاملہ جو مجموعی اور عمومی شکل ہے وہ دائیں ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے دونوں دائیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہی دائیں ہیں، لیکن دائیں اور بائیں میں نام تو دونوں کے الگ الگ ہیں، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ہمارے نبی نے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کی ہوتی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے، یا ہم اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ، مضبوطی کے ساتھ اس کو ہم پکڑ لیتے اور جکڑ لیتے۔ یہ ثم لقطعنا منہ الوتین، اور پھر ہم اس کی شاہ رگ کاٹ کے رکھ دیتے۔ اب اندازہ کریں، میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ نے بڑے جلال میں آ کر یہ باتیں کہی ہیں کہ میرا نبی کوئی بات گھڑے اور ہمارے نام جوڑ دے کہ اللہ نے فرمایا، کہے خود، بنائے خود اور کہے اللہ نے فرمایا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اپنے نبی کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، یا نبی کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور پکڑ کر اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے۔ اب اندازہ کریں کہ کتنا جلال اس میں نظر آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت گویا کہ اب یہ
وہ نقشہ آپ سمجھیں کہ اگر کوئی بادشاہ ہو، حاکم ہے، اور اس کا نام لے کر کوئی جعلی کام کر رہا ہے، یا حاکم ہے اور کوئی آدمی اس کا ملازم ہے، افسر ہے، وہ کوئی خود لیٹر لکھتا ہے اور نیچے چاہتا ہے کہ یہ جو سائن کیے ہیں یہ بادشاہ کے ہیں، یا یہ کہے کہ یہ سٹیمپ جو ہے وہ بادشاہ کی ہے حالانکہ وہ اس کا اپنا ہو، تو بادشاہ اس کا کیا حال کرے گا؟ جیسے ہی معاملہ اس پر منکشف ہوگا، کھلے گا، وہ اس کو جس طرح دبوچے گا، پکڑے گا اور جس طرح اس کو کاٹے گا، کچھ ایسا۔ لیکن وہ تو چونکہ معاملہ اللہ کا ہے، یہ تو بادشاہ ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ عرصے دراز تک پتہ ہی نہ چلے، لوگ اس کے نام سے کیا کیا کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے تو کوئی چیز غائب ہی نہیں، لطیف ہے، خبیر ہے، ہر باریک سے باریک ترین چیز کو وہ جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ یہ پوری کی پوری کائنات، ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ سارے آسمان، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کے ہاتھ میں اس طرح ہیں جس طرح کے حبۃ و خردل۔ خردل کیا ہے؟ سرسوں، جس سے تیل نکلتا ہے، اس کا دانہ اکیلا رکھ کے کبھی دیکھا ہوگا آپ نے؟ آپ سرسوں کا دانہ اکیلا رکھ کے دیکھیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، وہ ایسے عام پڑا نظر بھی نہیں آنے والا۔ اس کو اکیلا رکھ کے دیکھیں، بالکل چھوٹا سا دانہ ہے۔ پورے یہ سارے زمین و آسمان، گویا کہ پوری مخلوق اللہ کے سامنے، اللہ کے ہاتھ میں جب آتی ہے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ آسمان و زمین کو لپیٹ کر اپنی مٹھی میں لے لے گا، اور پھر فرمائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ کہے گا این الجبارون، وہ لوگ جو اپنے آپ کو دنیا میں بڑے بڑے حاکم، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اور اپنی کرسی پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، یعنی ہم میں بڑی طاقت ہے، آج کہاں ہے؟ اللہ زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور ہاتھ میں زمین و آسمان کی اللہ کے ہاتھ میں حیثیت کیا ہوگی؟ کا حبۃ خردل، جس طریقے سرسوں کا ایک دانہ ہوتا ہے۔ کل ایک چھوٹی سی باقاعدہ شیشے کی شیشی بنی ہوئی، ایسے چھوٹی سی شیشی، اور اس میں ایک دانہ، اور اس کے اوپر باقاعدہ ڈھکن لگا ہوا ہے، اور اس ڈھکن کو بہترین طریقے سے ایک چھوٹی سی ایسے، یہ بس میرا خیال زیادہ سے زیادہ اتنی، جیسی میں یہ دکھا رہا ہوں نا، میری 2 انگلیوں کے 2 پورے اکٹھے کیے جائیں تو اس طرح کا ایک چھوٹا سا پیپر لگا ہوا ہے جس پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، وہ اس میں رکھا ہوا ہے۔ اس شیشی میں خردل، سرسوں کا دانہ ہے، اور یہ پیپر جو ساتھ لٹکایا گیا ہے اس پہ باقاعدہ وہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ یہ باقاعدہ ایک یہاں لڑکیوں کا سکول ہے، کالج ہے، اس میں یہ ایک محاضرہ ہوا، لیکچر ہوا، اس میں وہ بانٹا گیا، تمام لڑکیوں کو وہ دیا گیا کہ اللہ کے دستے مبارک میں اس پوری کائنات کی حیثیت ایسی ہے، اور ساتھ ہی وہ حدیث لکھ کر حبۃ خردل ہر کسی کی شیشی میں ڈال کے دیا گیا کہ یہ حبۃ خردل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں کے بچوں کو کیا حبۃ الخردل کہاں ہے، ہمارے دیہات والوں کو، پاکستان انڈیا والوں کو تو معلوم ہوتا ہے نا، یہ سرسوں کا دانہ ہے، سرسوں کا پودا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، شاید سبھی نے دیکھا ہوگا، اور کسی نے نہیں بھی دیکھا تو ہمارے یہاں چونکہ باہر بازار میں نکلیں بوریاں، یہ سرسوں کے دانے ہیں یا فلاں دانے ہیں، یہاں کے لوگوں کو ایسی چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے باقاعدہ انہوں نے ایک بڑی مقدار شیشیوں کا انتظام کیا، بہترین خوبصورت چھوٹی سی شیشی، وہ شیشی بھی ساری بس یوں سمجھ لیں کہ میرے انگوٹھے سے موٹی ہے، لیکن بس اتنا سا اس کا بھی سائز ہے، اور فرسٹ کلاس بنا کے بہترین طریقہ سمجھانے کا۔ میں نے کہا کہ لوگوں نے بچوں کو جس طرح جس علاقے کے بچے ہیں اس کو اسی انداز سے سمجھانا چاہیے، ٹیکنیکل طریقہ تو یہی ہے نا۔ یہ پوری کائنات اللہ کے ہاتھ میں ایک سرسوں کے دانے کے برابر ہے۔ اللہ کی عظمت کا آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے کہ یہ پوری کائنات اس کے ہاتھ میں سرسوں کے دانے کے برابر ہے۔ اب اگر اللہ کہے کہ میں اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی شاہ رگ کاٹ دوں، تو اس کے سامنے جس کو کاٹا جا رہا ہے یا کاٹنے کا کہا جا رہا ہے اس کی کوئی حیثیت رہتی ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے، اور اگر کوئی میرا نبی اپنی طرف سے بات بنا کے میری طرف منسوب کرے، میں اسے پکڑ لوں اور اس کی شاہ رگ کاٹ دوں۔
اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تصدیق فرمائی، اپنے نبی پر جو کلام نازل کیا اس کلام کو اللہ نے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح آگے پہنچایا، اس کی تاکید فرمائی۔ اور اسی سے بعض لوگوں نے ایک غلط رنگ لے لیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر کوئی آدمی میری طرف جھوٹ منسوب کرے تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شارہ کاٹ دیں گے۔ کچھ جعلی نبی جو آئے انہوں نے ان آیات کو اپنے کھاتے میں ڈالا، کہا کہ اگر کوئی آدمی غلط طور پر کہے کہ میں نبی ہوں اور وہ نبی نہ ہو تو اللہ اس کو کاٹ دے گا، اور اگر کسی کو نہیں کاٹا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اصلی نبی ہے۔ انہوں نے اپنا کھاتا سیدھا کر لیا، حالانکہ یہ تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے تائید فرمائی، تصدیق فرمائی اور یہ تاکید فرمائی لوگوں کو کہ میرے نبی نے اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کر اس میں نہیں ڈالی، یہ ہمارا کلام ہے اور خالص کلام الہی ہی ہے۔ ہمارے فرشتے نے جبرائیل نے ہمارے نبی تک پہنچایا، ہمارے نبی نے تم تک پہنچایا، اس میں کوئی چیز اس نے اپنی طرف سے نہ کم کی نہ زیادہ کی، بلکہ اصل کلام ہے۔ اور جعلی نبیوں نے کہہ لیا کہ لو جی اگر ہم ایسا اور ویسا کوئی جعلی کام ہم نے کیا ہوتا، ہم اصلی نبی نہ ہوتے تو اللہ ہمارا گلا کاٹ دیتا، ہم زندہ ہیں بچے ہوئے ہیں اس کا مطلب کہ ہم نبی سچے۔ نبی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھوٹے نبی آ گئے تھے، مسیلمہ کذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور پھر یہ سلسلہ جو نبیوں جعلی نبیوں کا ہے یہ ایک دو نہیں 30 کے قریب نبی، 30 کے قریب جو جعلی نبی گزرے ہیں، اور ان میں سے ہر کسی نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اگر یہ کہیں کہ جو قتل نہ کیا جائے بچا رہے، نبوت کا دعویٰ بھی کرے وہ اصلی نبی ہے، وہ تو کتنے لوگ خدائی دعویٰ کرنے والے گزرے ہیں۔ نبی تو چھوٹا درجہ ہے، خالق اللہ رب العزت ہے۔ فرعون نے تو کہا تھا میں خود انا ربکم الاعلی، قرآن میں موجود ہے نا، فحشر فنادى فقال انا ربکم الاعلی، اس نے لوگوں کو اکٹھے کیا، جب اجتماع بھر گیا تو کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اللہ نے تو اسے بھی اس وقت پکڑ کے نہیں کاٹا۔ یہ تو کسی کے سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ آیات تو خاص ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں کہ اگر ہمارے نبی نے ایسا کچھ کیا ہوتا کہ خود گھڑا اور ہماری طرف منسوب کر دیا، ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے یا ہم اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور ہم اس کی رگے جان شاہ رگ کاٹ دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے الوتین سے وہ رگ مراد ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، کٹتی اور ساتھ ہی جان نکل جاتی ہے۔ رگے جان ہو گئی، کسی نے رگے گردن کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کئی تابعین کا یہ قول ملتا ہے کہ اس سے مراد وہ رگ ہے جو گردن میں ہے، جیسے ہی وہ رگ کٹتی ہے ساتھ ہی جان نکل جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا، ہمارے نبی نے کچھ ایسا کیا ہوتا تو ہم اس کی جان نکال دیتے، ہم اس کو پکڑ کر اس کی گردن کاٹ دیتے، شاہ رگ کاٹ دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کوئی ہمیں روک نہ پاتا۔ اللہ کچھ کرنا چاہے تو کون ہے؟ کوئی روکنے والا ہو سکتا ہے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ جسے اللہ بچانا چاہے اسے کائنات کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی، اور جسے اللہ مارنا چاہے اسے کائنات کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ اور کچھ لوگوں نے شعر بنا رکھے ہیں، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ شعر معروف ہے نہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ اگر کسی کو پکڑ لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیں تو پھر اللہ بھی نہیں چھڑا سکتے۔ چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور کیا معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پکڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑا لیا، محمد کا پکڑا نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے، یہ خرافات والے، خرافات کا پلندہ لے کے اپنے ملکوں میں پھیلانے والے یہ اس طرح کے شعر لے کے پھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت خالق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر عزت و احترام کے باوجود مخلوق ہے۔ اللہ مالک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی بڑی سے بڑی حیثیت دے دیں، پیدا کرنے والا وہ اور یہ مخلوق ہیں، اللہ کے نبی ہیں. تو فرمایا فما منکم من احد عنہ عاجزین، اگر ہمارا نبی ایسا کرے ہم اس کو پکڑیں، اس کی اشارہ کاٹیں، کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہوگا جو ہمیں روک پائے. فما منکم من احد، تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے عنہ حاجزین جو ہمیں اسے روکنے والا ہوتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن جو ہے یہ تو متقین کے لیے نصیحت ہے. قرآن تو سب کے لیے نصیحت ہے، لیکن نصیحت پاتے کون ہیں؟ متقی لوگ. قرآن کریم تو سب کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن کا خطاب جو ہے وہ انسان سے ہے، قرآن کا خطاب جو ہے وہ بنی نوع انسان سے ہے، صرف مسلمان سے نہیں. عیسائی بھی مخاطب ہے، یہودی بھی مخاطب ہے، مجوسی بھی مخاطب ہے، بدھسٹ بھی مخاطب ہے، مسلمان بھی مخاطب ہے. قرآن نے سب کو خطاب کیا، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ یہودی فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ وہ مانتے نہیں، عیسائی فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ مانتے نہیں، بدھسٹ فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ مانتے نہیں. مسلمان متقی ہے تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے. قرآن کریم کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، کیونکہ متقین اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، ان کو ہدایت دیتا ہے. جبکہ اصلاً قرآن کریم ہر کسی کے لیے ہے، جو بھی پڑھے گا اس سے ہدایت پا سکتا ہے. اب کتنے عیسائی ہیں جب وہ تھوڑی گہرائی سے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں. اور آپ کے سامنے یہاں ابھی رمضان کیمپ لگا ہوا تھا، الحمدللہ کتنے غالباً 5-7 تو صرف نیپال کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، افطاری کے وقت، افطاری سے پہلے یا بعد. یہ تو چھوٹا سا تھوڑی سی جگہ، یہاں اس اسلامک سینٹر کے تابع الحمدللہ سینکڑوں لوگ اسلام قبول کرتے آ رہے ہیں. اقربیہ ہے، دمام ہے، دنیا بھر کے مختلف اسلامک سینٹرز ہیں. وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، ان کے لیے ہدایت بن گیا. جو مانتا ہی نہیں، جو پڑھتا ہی نہیں، جو قریب نہیں آتا، ان لوگوں کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کیا بنے گا. ہاں، لیکن اصلاً یہ قرآن کریم سب کے لیے ہدایت ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن یقیناً پرہیزگاروں کے لیے، سب کے لیے نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، سب کے لیے یہ ہدایت ہے. اس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر آیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بارے میں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، کہہ دیجئے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. قرآن کریم کا شفا ہونا بھی قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا، اور ہدایت ہونا بھی. یہ سورہ حامیم السجدہ اور اس کی آیت 44 ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت قرار دیا ہے. یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اسے جھٹلانے والے ہیں. تم میں سے بعض لوگ یعنی کافر جو ہے وہ اندر سے جانتا بھی ہے کہ یہ قرآن ہے، پھر بھی زبان سے جھٹلا دیتا ہے، اندر سے مانتا ہے. ولید مغیرہ والا جو واقعہ میں نے ذکر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہو شاعر، کہتا ہے شاعر نہیں، کہو کاہن، کہتا ہے کاہن نہیں، کہو ساحر، کہتا ہے ساحر نہیں. یہ ایسا کوئی کلام نہیں. بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے کہا کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو ماننا پڑے گا، کوئی تو ہمیں ایک ایسا مشترکہ اشارہ دو جو ہم سب ایک ہی بات کہیں. اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم الگ الگ باتیں کہیں گے تو یہ بھی ہمارے خلاف جائے گا، ایک ہی بات سارے کہیں. ہر راستے سے آنے والا وہی بات کہے جو دوسرے راستے والے سے آنے والے کو کہہ رہا ہے. تو پھر یہ طے کیا کہ ساحر کہیں، جبکہ کہا کہ وہ ساحر بھی نہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اندر سے وہ سارے لوگ مانتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، مانتے تھے، لیکن ان میں سے زبان سے انکار کر دیتے تھے. وہی جو ان کی ایک اپنی اڑی تھی، جو سوئی ان کی کہاں اٹکی ہوئی تھی، وہ سوئی جو ہے اس کو وہ وہاں کھولنے سے تیار نہیں تھے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ اسے جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور
بے شک یہ جٹلانا کافروں کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے. قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے نہ جٹلایا ہوتا, ہم نے بھی ان لوگوں کی طرح اس قرآن کو مان لیا ہوتا جو آج اللہ کی نعمتوں میں مزے کر رہے ہیں. یہ قرآن کریم ان لوگوں کے لیے اس کا جٹلانا حسرت بن جائے گا, اور اسی طرح بذات ہی یہ قرآن بھی ان لوگوں کے لیے حسرت بن جائے گا کہ ہم نے اسے مان لیا ہوتا. جٹلانا ان کے لیے حسرت ہے کہ نہ جٹلایا ہوتا تو آج ہم بھی جنت میں ہوتے, اور اس قرآن کو ان کے لیے حسرت کا باعث قرآن کو بھی قرار دیا گیا کہ یہ قرآن ہی انہوں نے نہ مانا جس کے نتیجہ میں آج وہ جہنم میں. تو قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اہل جنت کو جنت میں, اہل جہنم کو جہنم میں ڈالے گا, تو اس دن بھی یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں یا حسرہ, حسرت ہے, افسوس ہے, کاش ہم نے اس قرآن کو مان لیا ہوتا, اس پر ایمان لائے ہوتے تو آج ہم جہنم میں نہ ڈالے جاتے بلکہ ہم بھی اہل جنت میں سے ہوتے. لہذا فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, بے شک یہ جٹلانا کافروں کے لیے حسرت ہے, یا یہ قرآن کافروں کے لیے باعث موجب حسرت ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ, اور بلا شبہ یہ یقینی حق ہے, یہ قرآن یقیناً حق ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ حق ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, اور اے ہمارے نبی یہ قرآن برحق ہے, ہدایت ہے, اس بات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے, اللہ کا ذکر کیجئے. تو یہ حکم تو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, فسبح, اے میرے نبی تسبیح بیان کیجئے, بسم ربک العظیم, اپنے رب عظمت والے کے نام کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ کہنا یہ تسبیح ہے. حکم تو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن یہ حکم سب کے لیے ہے. جس ذات نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, ہم خاص طور پر جو اسلام میں ہیں اور اسلام لائے ہوئے ہیں, اس قرآن کو مانتے ہیں, ہر انسان کو چاہیے کہ اس قرآن جیسی نعمت کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی تسبیح بیان کرے جس نے اس قرآن کو ہمارے لیے نازل کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق